بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز بچوں، یہاں فاعل کی فصل میں حضرت مصنف ایک اور فصل شامل کر رہے ہیں۔ پیچھے آپ نے فاعل کے اور فاعل کے اعتبار سے فعل کے کچھ احکام پڑھے۔ اب یہاں اس فصل کے تحت فاعل کے حوالے سے فعل کا ایک اور حکم بیان کرنا چاہ رہے ہیں، مگر چونکہ یہ کچھ تفصیل طلب ہے اس لیے اسے مستقل ایک فصل میں ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بحث بھی شامل ہو جاتی ہے، اسی لیے اسے مستقل ایک فصل میں ذکر کیا۔ معاملہ یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو یا چند فعلوں کے بعد ایک اسم ظاہر لایا جاتا ہے، اور اس اسم ظاہر میں پہلے والے سارے فعل دو یا چند جو آئے ہیں وہ اس میں عمل کرنا چاہتے ہیں، ہر فعل اسے اپنا معمول بنانا چاہتا ہے۔ تو اب اس اسم ظاہر کو معمول بیک وقت سب کا تو بنایا نہیں جا سکتا، وہ کسی ایک ہی کا معمول بنے گا، تو اب اسے کس کا معمول بنایا جائے گا اور پھر بقیہ کے لیے کیا کیا جائے گا، اس پوری بحث کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہاں ہمیں سمجھنا ہے کہ تنازع فعلین یہاں استعمال ہوگا، تنازع فعلین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو تنازع فعلین کا مطلب ہے کہ ایک یا دو یا چند فعلوں کے بعد کوئی اسم ظاہر آئے اور وہ دونوں یا چند فعل اس اسم ظاہر میں عمل کرنا چاہیں، اس اسم ظاہر کو اپنا معمول بنانا چاہیں، تو اسی کو تنازع فعلین کہا جاتا ہے۔ اور اس تنازع کی چند صورتیں پائی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو مصنف نے تنازع کی صورتیں بیان کی ہیں، قسمیں بیان کی ہیں، اور اس کے بعد پھر تنازع کے وقت کیا طریقہ حل ہوگا اسے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں فصل اذا تنازع الفعلان في اسم ظاهر بعدهما اي اراد كل واحد من الفعلين ان يعمل في ذلك الاسم فهذا انما يكون على اربعة اقسام۔ ترجمہ ہوگا کہ جب دو فعل اپنے بعد والے اسم ظاہر میں تنازع کریں، یعنی دونوں فعلوں میں سے ہر ایک اس اسم میں عمل کرنا چاہے، تو اس تنازع کی چار قسمیں ہیں۔ فَهَذَا إِنَّمَا يَكُونُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ، تو یہ تنازع چار قسموں پر پایا جاتا ہے۔ الْأَوَّلُ أَن يَتَنَازَعَ فِي الْفَاعِلِيَّةِ فَقَط، پہلی قسم یہ ہے کہ دونوں فعل فقط فاعل بنانے میں تنازع کریں، فاعلیت میں تنازع کریں۔ مطلب یہ ہوا کہ دو فعلوں کے بعد جو اس میں ظاہر لایا گیا تو وہ دونوں فعل اس اسم ظاہر کو اپنا فاعل بنانا چاہیں۔ تو پہلی قسم یہ ہے
کہ دونوں فعل فقط فاعلیت میں تنازع کریں. نحو ضربنی و اکرمنی زید. تو اب یہاں مثال میں آپ دیکھیں ضرب، ضربنی اور اکرمنی یہ دونوں فعل آئے ہیں. ضرب فعل اور نی ضمیر اس کے ساتھ یہ مفعول بہ کی ضمیر ہے. تو ضربہ بھی فاعل چاہ رہا ہے، اکرما بھی فاعل چاہ رہا ہے، اور زید فقط ایک اسم ظاہر یہاں پر لایا گیا. اب زید چاہے ضربہ کا فاعل بنا دیا جائے چاہے اکرما کا فاعل بنا دیا جائے، دونوں میں سے کسی ایک کا بنایا جائے گا. تو کس کا بنایا جائے گا وہ بحث آگے آ رہی. یہاں اتنا سمجھانا تھا کہ دو فعل جو آئے ہیں وہ دونوں اس اسم ظاہر کو اپنا فاعل بنانا چاہیں. تو کہتے ہیں جیسے ضربنی و اکرمنی زید. اس مثال میں زیدن کو ضربہ بھی فاعل بنانا چاہتا ہے اور اکرما بھی اپنا فاعل بنانا چاہتا ہے. الثانی ان یتنازع فی المفعولیت فقط. دوسری قسم یہ ہے کہ دونوں فقط مفعولیت میں تنازع کریں، یعنی دونوں فعل اس اسم ظاہر کو اپنا مفعول بنانا چاہیں. جیسے ضربت و اکرمت زیدا. تو اب ضربت فعل بھی ایک مفعول چاہتا ہے اور اکرمت فعل بھی ایک مفعول چاہتا ہے، اور زیدن بعد میں ایک اسم ظاہر آیا ہے. یہ دونوں فعل زید کو اپنا مفعول بنانا چاہتے ہیں. تو یہاں پر جو دو قسمیں ہوئیں، ان دونوں قسموں میں چاہنے میں دونوں فعل موافق ہو رہے ہیں. یعنی دونوں پہلی صورت میں دونوں اپنا فاعل بنانا چاہ رہے ہیں تو فاعل چاہنے میں دونوں موافق ہیں، اور دوسری قسم میں دونوں مفعولیت میں موافق ہو رہے ہیں، یعنی دونوں سے اپنا مفعول بنانا چاہ رہے ہیں. اب آگے دو قسمیں بنیں گی اختلاف کے ساتھ کہ ان میں سے ایک فاعل بنانا چاہے اور دوسرا مفعول بنانا چاہے. ایک فاعل اور دوسرا مفعول بنانا چاہے، اس کی دو صورتیں بنیں گی کہ پہلا فاعل بنانا چاہے دوسرا مفعول بنانا چاہے، اور دوسری قسم اس کے برعکس ہو جائے گی کہ پہلا مفعول بنانا چاہے اور دوسرا فاعل بنانا چاہے. تو کہتے ہیں الثالث ان یتنازع فی الفاعلیت والمفعولیت. تیسری قسم یہ ہے کہ دونوں فعل فاعلیت و مفعولیت دونوں میں تنازع کریں، یعنی ان میں سے ایک فاعل بنانا چاہے اور دوسرا مفعول. کون فاعل اور کون مفعول؟ کہتے ہیں وَيَقْتَضِي الْأَوَّلُ الْفَاعِلَ وَالثَّانِي الْمَفْعُولَ، کہ پہلا فعل فاعل اور دوسرا فعل مفعول چاہتا ہو. نحو ضربنی وَأَكْرَمْتُ زَيْدًا. تو یہاں دیکھیے ضرب فعل جو ہے یہ زید کو فاعل بنانا چاہتا ہے، اور اکرمت فعل جو دوسرا ہے یہ زید کو مفعول بنانا چاہتا ہے. الرابع عکسہ، اور چوتھی قسم ہے اس کے برعکس، اس کے برخلاف. نحو ضربت واکرمنی زید. تو یہاں دیکھیں ضربت فعل زید کو مفعول بنانا چاہتا ہے، اور اکرما دوسرا فعل جو ہے وہ زید کو اپنا فاعل بنانا چاہتا ہے. تو کل ملا کر تنازع کی یہ چار قسمیں بنی. پہلی دو قسموں میں تنازع اتفاق کے ساتھ ہے کہ یا تو دونوں فعل فاعل بنانا چاہیں یا دونوں فعل مفعول بنانا چاہیں، اور دوسری قسموں میں تنازع جو ہے وہ اختلاف کے ساتھ ہے کہ ان میں سے ایک فاعل بنانا چاہے اور دوسرا مفعول بنانا چاہے. اب اس میں حل کیا ہوگا، کرنا کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَقْسَامِ يَجُوزُ إِعْمَالُ الْفِعْلِ الْأَوَّلِ وَإِعْمَالُ الْفِعْلِ الثَّانِي. اور جاننا چاہیے کہ ان تمام قسموں میں فعل اول اور فعل ثانی دونوں میں سے جس کو چاہیں عمل دینا جائز ہے. اعمال کا معنی ہے عمل دینا. تو یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس اسم ظاہر میں آپ جس کو چاہیں عمل دے سکتے ہیں. اس میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس اسم ظاہر کو ہم پہلے ہی کا معمول بنائیں یا دوسرے ہی کا معمول بنائیں. پہلے کا بھی بنا سکتے ہیں اور دوسرے کا بھی بنا سکتے ہیں، مگر یاد رہے کہ دونوں کا بیک وقت نہیں بنائیں گے. مثال کے طور پر ضربنی و اکرمنی زیدن ہے،
تو اب اس مثال میں زید جو ہے ضربا اور اکرما دونوں کا فاعل نہیں بنے گا، بلکہ وہ فاعل ایک کا بنے گا۔ اب ایک کس کا بنے گا؟ تو کہتے ہیں کہ جمہور نحویوں کا مذہب یہ ہے کہ آپ جس کا چاہیں اس کا معمول بنا دیں۔ تو ضربنی و اکرمنی زیدن میں آپ چاہیں تو ضربا پہلے کا فاعل بنا دیں زیدن کو، تو اب ترکیب یوں ہو جائے گی ضربنی زیدن، یعنی ضربا فعل ضمیر سے خالی، اس میں نون وقایا یا متکلم مفعول بھی، اور زیدن جو بعد میں آ رہا ہے اس کا فاعل، فعل فاعل اور مفعول بھی، اسم کا جملہ فعل خبریہ ہو گیا۔ وَأَكْرَمَنِي، ہاں یاد رکھیں آپ اگر پہلے کو عمل دے دیتے ہیں تو اب دوسرے میں اگر دوسرا فاعل چاہتا ہو تو ضمیر لائیں گے، یعنی وَأَكْرَمَنِي کی ترکیب یوں کریں گے، واو حرف عطف اکرما فعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل اور نی مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ اور اگر مفعول چاہتا ہو تو دوسرے کے لیے ضمیر لانا ضروری نہیں ہے، چاہیں تو لا سکتے ہیں، جیسے ضربت و اکرمت زیدن ہے، زیدن کو ہم نے ضربتو کا مفعول بھی بنا دیا پہلے کا، تو دوسرے کے لیے اکرمتو ہی فقط ہمارے پاس ہے تو اکرمتو فعل بفاعل ہو جائے گا، اس کا مفعول محذوف ہوگا، مگر یہ ہے کہ ذہن میں رہے گا کہ وہ زید معنی کے اعتبار سے اس کا مفعول بھی ہے، لیکن ترکیب کے اعتبار سے اور لفظ کے اعتبار سے وہ فقط ترکیب میں ضربتو کا ہی مفعول بھی ہے۔ تو اگر پہلے فعل کو عمل دیتے ہیں اور دوسرا فعل فاعل چاہے تو اس میں ضمیر لائیں گے، اور مفعول چاہے تو حذف بھی کر سکتے ہیں اور ضمیر بھی لا سکتے ہیں۔ اور اگر ہم دوسرے فعل کو عمل دیتے ہیں اس میں ظاہر میں، تو اب پہلے فعل میں دو میں سے ایک کام کریں۔ پہلا فعل اب دیکھنا ہوگا کہ وہ فاعل چاہتا ہے یا مفعول۔ اگر پہلا فعل فاعل چاہتا ہو، پہلا فعل فاعل چاہتا ہو تو اس میں ضمیر لائیں گے۔ اچھا یہاں جیسے ضربنی و اکرمنی زیدن ہے مثال کے طور پر، تو زیدن کو ہم نے اکرما کا فاعل بنا رکھا ہے، اور ضربنی جو پہلے اس میں ہوا ضمیر نکالیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس ہوا ضمیر کا مرجع کون؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا مرجع وہی زیدن ہے، کیونکہ مراد یہی ہے مارا مجھ کو اور اکرام کیا میری زید نے، تو مارنے والا بھی زید ہے اور اکرام کرنے والا بھی زید ہے، تو ترکیب میں زیدن کو فاعل بنایا اکرما کا، اور ضربا میں ہوا ضمیر نکالی، ہوا ضمیر کا مرجع زید۔ تو اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ ضمیر کا مرجع بعد میں لا رہے ہیں اور ضمیر پہلے لا رہے ہیں، اور وہ مرجع بعد میں لفظاً بھی ہے اور رتبتاً بھی ہے۔ لفظاً اور رتبتاً کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے ضربنی و اکرمنی زیدن کہا ہے، اور ضربا میں ضمیر نکالا، گویا کہ آپ کہنے ضربنی ہوا و اکرمنی زیدن۔ تو اب یہاں پر زیدن ہمارے بولنے میں بعد میں تو آیا، پہلے ہم ہوا بول رہے ہیں بعد میں زید آ رہا ہے، تو یہ لفظ کے اعتبار سے ضمیر پہلے لانا ہو گیا اور مرجع بعد میں، اور رتبہ کے اعتبار سے بھی وہ بعد میں ہے، کیونکہ وہ اکرما کا فاعل بن رہا ہے، جو اکرما ضربنی ہوا کے بعد آ رہا ہے۔ آپ نے جب ضربنی کا فاعل زید کو بنایا اور اکرما میں ہوا ضمیر نکالی، اور آپ نے کہا ضربنی و اکرمنی ہوا زیدن، تو اب یہ زیدن جو ہے یہ ترکیب میں جب ضربا کا فاعل بن گیا تو پہلے آگے نا، ضربنی زیدن و اکرمنی ہوا گویا کی ہو گیا، تو اب گویا کے والے اعتبار سے ہوا ضمیر بعد میں آ رہی اور مرجع رتبہ کے اعتبار سے پہلے ذکر ہو گیا، تو وہاں کوئی خرابی نہیں تھی۔ لیکن جب ہم پہلے فعل میں ضمیر نکالیں گے اور دوسرے فعل کا معمول اس میں ظاہر کو بنائیں گے، تو اب یہاں یہ خرابی پیدا ہوگی کہ ضمیر پہلے آ رہی ہے اور مرجع لفظاً و رتبتاً بعد میں آ رہا ہے، اور یہ
کلام عرب میں ممنوع ہے، قبیح ہے۔ تو اس کا جواب جمہور نحویوں نے یہ دیا کہ چونکہ فاعل کے لیے فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، بغیر فاعل کے فعل ہو ہی نہیں سکتا، اور ضرورتیں جو ہوتی ہیں وہ ممنوع چیز کو مباح کر دیتی ہیں۔ جیسے کوئی شخص ہے جسے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، اس کی جان پر بن آئی ہے اور اسے اتفاق سے کھانے کے لیے مردار مل جائے، تو اب اس کے لیے اس مردار سے اتنا کھانا جائز ہو جاتا ہے جتنے سے اس کی جان بچ جائے۔ تو ویسے یہاں بھی فعل کے لیے فاعل ضروری ہے۔ اب اس ضرورت کی بنیاد پر اس قبیح کا ارتکاب جائز ہوگا، اور اس طریقے سے فعل اول کو بھی عمل دینا جائز ہوگا اور دوسرے فعل کو بھی عمل دینا جائز ہوگا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ان چاروں قسموں میں آپ جس فعل کو چاہیں عمل دے سکتے ہیں، چاہے پہلے فعل کو عمل دیں اور چاہے دوسرے فعل کو۔ تو کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَقْسَامِ يَجُوزُ إِعْمَالُ الْفِعْلِ الْأَوَّلِ وَإِعْمَالُ الْفِعْلِ الثَّانِي، اور جاننا چاہیے کہ ان تمام قسموں میں فعل اول کو عمل دینا اور فعل ثانی کو عمل دینا دونوں بات جائز ہے، خلافا للفراء فی الصورة الأولى والثالثة ان يعمل الثانی۔ ہاں، امام فرا کا پہلی اور تیسری صورت میں دوسرے فعل کو عمل دیے جانے میں اختلاف ہے۔ تو اختلاف کس بات سے وہ کر رہے ہیں کہ آپ اوپر کہا گیا کہ دونوں میں سے جس کو چاہے عمل دے سکتے ہیں، تو اس بات سے اختلاف کر رہے ہیں، تو گویا کہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ پہلی اور تیسری صورت میں دوسرے فعل کو عمل دینا جائز نہیں۔ پہلی صورت کیا تھی؟ ضربنی و اکرمنی زید، کہ پہلا فعل فاعل چاہ رہا ہے، اور پہلی صورت یہ ہے کہ پہلا اور دوسرا دونوں فاعل چاہ رہے ہیں۔ تو اب اگر ہم دوسرے کو عمل دیتے ہیں اس اسم ظاہر میں اور پہلے فعل میں ضمیر نکالتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یا تو یہاں فاعل کو حذف ماننا پڑے گا یا فاعل کی ضمیر آپ نکالیں گے اور یہ اضمار قبل الذکر ہوگا، اور یہ دونوں باتیں ممنوع ہیں۔ ایسے ہی تیسری صورت میں بھی، تیسری صورت کیا تھی؟ ضربنی و اکرمت زیدن، تو ضربا فعل فاعل چاہ رہا اور آپ نے زید کو اکرمتو کا مفعول بنا دیا، تو اب یا تو ضربنی سے فاعل حذف ہو جائے گا یا ضربا میں ہوا ضمیر آپ نکالیں گے، حذف فاعل اور اضمار قبل الذکر، وہی ضمیر پہلے آ جائے اور مرجع بعد میں لفظاً و رتبتاً، اسی کو اضمار قبل الذکر کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں خلاف للفراء فی الصورۃ الاولی والثالثہ، امام فرا کا اختلاف ہے پہلی اور تیسری صورت میں دوسرے فعل کو عمل دیے جانے کے سلسلے میں۔ وَدَلِيلُهُ لزوم احد الامرین، اور ان کی دلیل دو باتوں میں سے ایک کا لازم آنا ہے، اما حذف الفاعل، یا تو فاعل کا حذف، جیسا کہ ائمہ نحو میں سے ایک امام کسائی ہیں، ان کا مذہب یہ ہے کہ جب ہم دوسرے فعل کو عمل دیں گے تو پہلے فعل سے فاعل محذوف ہو جائے گا، فاعل اس کے لیے ہوگا ہی نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ دو میں سے ایک بات لازم آئے گی، یا تو فاعل کا حذف جیسا کہ امام کسائی کا مذہب ہے، والاول اضمار قبل الذکر، یا مرجع کے ذکر سے پہلے ضمیر لانا جیسا کہ جمہور نحویوں کا مذہب ہے، وکلاہما محظوران، اور یہ دونوں باتیں ممنوع ہیں۔ تو جب یہ دونوں باتیں ممنوع ہیں، یعنی اضمار قبل الذکر بھی منع ہے اور حذف فاعل بھی منع ہے، تو پہلے فعل کو ہی عمل دینا پہلی اور تیسری صورت میں واجب ہے ان کے نزدیک، دوسرے فعل کو عمل نہیں دے سکتے ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں وہذا فی الجواز، یہ گفتگو جواز کے سلسلے میں ہوئی کہ جمہور نحویوں کے نزدیک پہلے اور دوسرے جس فعل کو چاہیں عمل دے سکتے ہیں، جبکہ امام فرا کا پہلی اور تیسری صورت میں اختلاف ہے۔ وَأَمَّا الْاخْتِيَارُ فَفِيهِ خِلَافُ الْبِصْرِيِّينَ، لیکن پسندیدہ ہونا، یعنی کس کو عمل دینا راجح اور بہتر ہے، کہتے ہیں وَأَمَّا الْاخْتِيَارُ، لیکن دونوں میں سے
کس کو عمل دینا راجح ہے، ففیہ خلاف البصریین، تو اس میں بصری اور کوفی نحویوں کا آپس میں اختلاف ہے۔ فإنهم يختارون اعمال الفعل الثانی اعتبارا للقرب والجوار، پس بصری نحوی دوسرے فعل کو عمل دینا پسند کرتے ہیں قرب اور پڑوس کا لحاظ کرتے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس میں ظاہر دوسرے والے فعل سے قریب اور اس کے پڑوس میں ہے، تو جب وہ دوسرے والے کے قریب میں اور اس کے پڑوس میں ہے تو حق اس کا بنتا ہے، اور اس حق پڑوس کی بنیاد پر دوسرے فعل کو عمل دینا وہ راجح قرار دیتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں۔ والکوفیون یختارون اعمال الفعل الاول، اور کوفی حضرات پہلے فعل کو عمل دینا بہتر سمجھتے ہیں، مراعاتا للتقدیم والاستحقاق، پہلے آنے اور حقدار ہونے کی رعایت کرتے ہوئے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو پہلے آئے وہ پہلے پائے، تو چونکہ پہلا فعل پہلے ہے لہذا وہ استحقاق میں بھی مقدم ہو گیا، حق چاہنے میں بھی مقدم ہو گیا۔ جب وہ حق چاہنے میں پہلے ہے تو پھر اسی کو عمل دیا جائے گا۔ ہاں، مگر یہ بصری اور کوفی نحویوں کا جو اختلاف ہے فقط ترجیح اور پسندیدگی میں ہے، جواز دونوں کے یہاں ہے کہ آپ پہلے کو بھی عمل دے سکتے ہیں اور دوسرے کو بھی عمل دے سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں والکوفیون یختارون اعمال الفعل الاول مراعاتا للتقدیم والاستحقاق، اور کوفی نحوی پہلے فعل کو عمل دینا راجح سمجھتے ہیں پہلے آنے اور حقدار ہونے کی رعایت کرتے ہوئے۔ تو یہ یہاں تک مذاہب کا بیان ہو گیا کہ تنازع کسے کہتے ہیں، تنازع کی کل کتنی قسمیں بنتی ہیں، پھر ان تمام اقسام میں حل کیا ہے، کس طریقے سے ہم عمل کس کو دیں گے۔ تو جواز کی گفتگو بھی ہو گئی اور ترجیح کی بھی گفتگو ہو گئی۔ اب آگے دونوں مذاہب یعنی کہ کوفی اور بصری دونوں مذہب کے اعتبار سے پریکٹیکل آئے گا کہ اگر ہم دوسرے فعل کو عمل دیتے ہیں تو پہلے میں کیا کریں گے، اور پہلے کو عمل دیتے ہیں تو دوسرے میں کیا کریں گے۔ یہ پوری تفصیل مثالوں کے ذریعے اگلے سبق میں آ رہی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ اتنا سبق ملا بھی لیں اور ملانے کے ساتھ ساتھ اپنی کاپیوں میں نوٹ بھی کر لیں، اور نوٹ کر کے